इसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में अल्लाह ने पेश किया। ये नबी थे। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मार्फत शुरू हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैदाइश होने के बाद ये कुरैश खानदान की एक कानून थे, जो लड़का कुरैश में होता है ये लड़का को दूध पिलाना ये कुरैश की लड़के नहीं पिलाते थे। उधर ताइफ से कोई आदमी आ करके ले जाते थे दूध पिलाने के लिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब तो उनकी 6 महीने पहले वफात हो गया। अभी वालिदा है, उनकी दादा की उनके दादा उनको पालते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे आमिना रदियल्लाहु अन्हा दर अभी जो जमजम टावर हुआ इधर सारे कुरैश की औलाद इधर रखते थे। अब हलीमा जो जेल का लड़का को लेंगे इधर से ले जाते थे। लेकिन हलीमा आया बहुत आस्ते आस्ते, उनका गादा भी बहुत कमजोर थे। आकर के दिख रहा है सारे कुरैश के लड़का सारे ले गया, एक ही लड़का है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की वलायत अल्लाह ने उनको पहले से दिया। हलीमा क्या करेगी बता रहा है, ये लड़का को मैं ले कर चले जाऊं। उनको अब हलीमा की सदर में अगर उठाया तो उनका दूध की ज्वार आ गया। दोनों दूध में इतना दूध आ गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दूध पिलाया, दूसरे दूध हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पिया। किस लिए? हुजूर हलीमा तो सादिया रदियल्लाहु अन्हा का छोटो बच्चा थे, वो बच्चा के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी दूध रख दिया। तो ये नबुवत पहले से शुरू हो गया। हलीमा जिसी वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेकर के जा रहा है तो उनका गधा के ऊपर उठने के साथ गधा इतना तेजी हो गया जो सारे गधा के सामने या हलीमा तो सादिया रदियल्लाहु अन्हा का गधा चला गया। वो गौर में जा करके देख रहा है सारे बरकत शुरू हो गया। जो बकरी दूध देते थे आधा किलो, वो 3 किलो दूध दे रहा है। ऐसा सारे बरकत शुरू हो गया। हलीमा तो सादिया रदियल्लाहु अन्हा की वक्त उधर बहुत मुश्किल हो गया, इतना गर्मी हो गया जो बकरी लोग घास भी नहीं पाते मिलते थे। लेकिन हलीमा तो सादिया रदियल्लाहु अन्हा बकरी जिधर जाते थे उधर बहुत खूबसूरत घास थे। तो एक रोज हलीमा तो सादिया रदियल्लाहु अन्हा 2 साल हो गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हलीमा तो सादिया रदियल्लाहु अन्हा लड़की बता रहे, माँ मैं मोहम्मद को लेकर के वो बकरी चराने के लिए जाने चाहता हूँ। तो मोहम्मद को लेकर के बकरी चराने के लिए चला गया जंगल में। जंगल की जितना बाघ बल्लू और जितना चील सारे आकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक में चुमा देने शुरू किया।
حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ لڑکی یہ دیکھ کے پاگل ہو گیا، یہ کیا ہے؟ سارے جنگل سے سارے باغ بلوک آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چما دیتے ہیں. تو دوسرے دن حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ کا بتایا میں محمد کو لے جانے چاہتا ہوں. کہ نہیں، اس کو اگر باغ کھا لے تو میں کیا تم بتاؤں گا قریش کو، نہیں اس کو لانے نہیں دوں گا. لیکن اس دن جو کیا، حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی کی 2 بکری رکھ دیا شیکل میں. یہ دیکھے پھر وہ لڑکی آ کر کے رو رہا ہے، میں تم کو بتایا میرے ساتھ محمد کو دے دو. تم محمد کو نہیں دیا، ابھی میرا بکری کھا لیا کوئی باغ نے اور کوئی بندوق نے. دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تم اس کو لے جاؤ. سارے سکال باغ بندوق آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سما کر رہا ہے اور بتا رہا ہے وہ لڑکی کو، حلیمۃ السعدیہ لڑکی کو، ہم لوگ تمہاری بکری کو نہیں کھایا، تم محمد کو نہیں لے کر کے آیا اس لیے اس کو رکھ دیا. 2 بکری. اس سے معلوم ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے نبی تھے، پیدائش سے نبی تھے. ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بکری چرا رہا ہے، جبرائیل امین آ کر کے ان کا سینہ کو صاف کر دیا. تو انہوں نے تو ادھر جاؤ، سینہ صاف کرنے کے بعد ان کے ہوش نہیں تھے. حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ کے لڑکے آ کر کے بتا رہے محمد کو ایسا کوئی آدمی آ کر کے ان کا ادھر کوئی چھری دے کر کے کاٹ دیا. تو حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ دوڑ کے ادھر چلا گیا. جانے کے بعد ان کو بتایا تم ہوش ہو؟ بتا رہے ہوش ہو. تو بتا رہے کیا ہو گیا؟ تو میں نہیں جانتا ہوں یہ کیوں آدمی آیا مجھے ادھر چیر کے کیا نکل کے چلا گیا، میں نہیں جانتا ہوں. لیکن ان کی برکت انہوں نے نہیں چھوڑنے چاہتے. جا کر کے ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کو بتایا میں محمد کو اور 2 سال رکھنے چاہتا ہوں. تو ان کا والدہ حکم دے دیا، چلا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ادھر 2 سال ٹھہر رہا ہے. ادھر ایک یہودی جذب آ رہا ہے، آنے کی وقت دیکھ رہا ہے جو ہمارا جو سالاب آتا ہے، سالاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھایا دیتے ہیں. یہ دیکھ کے بتا رہا ہے یہودی یہ محمد ہو. انہوں نے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے کوشش کیا. پھر تو حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ لڑکا لڑکی جا کر کے ان کو بتا دیا. حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ آ کر کے ان سے سن کے لے لیا. پھر پوچھا یہ تو محمد کو رکھنا بہت مشکل ہو گیا، 4 سال ہو گیا، میں ان کو پھر ان کی ان کا والدہ کو میں پوس کے دینے چاہتا ہوں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت 9 سال عمر ہے، مکہ میں کوئی بارش نہیں ہو رہا ہے. سارے خاندان کے جو بڑا بڑا لوگ ہے یہ بتا رہا ہے
तुम सारे आ जाओ काबा शरीफ में, हम लोग दुआ करूँगा ये के लिए भी, बारिश के लिए कि लेकिन दुआ कर रहा है, 3 दिन हो गया दुआ कर रहा है, कोई बारिश नहीं आ रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उसी वक्त 9 साल थे। उन्होंने पीछे बैठा हुआ बता रहा है, इनको लेकर के आओ बैतुल्लाह शरीफ के सामने, तो हो सकता है बारिश आ जाएंगी। उन्होंने बताया, तुम जितना कौम के सरदार हो सारे पीछे नहीं चले जाओ, तो मैं अल्लाह के पास दुआ करूंगा। लेकिन वो जाने नहीं चाहते। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, तुम लोग अगर पीछे नहीं जाओ मैं दुआ नहीं करूँगा। तो चला गया, लेकिन 3 आदमी रह गया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के बैतुल्लाह शरीफ में दुआ किया। दुआ करने के साथ साथ बारिश आ गया। ये सारे बारिश के अंदर गौर चला गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से उनका बेलायत थे, उनका मार्फत थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वक्त 35 हो गया। ये अबू जाहिल दुआ कर रहा है बारिश के लिए, बारिश नहीं आ रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब सलाम से अंदर आ रहा है। अल्लाह को अबू जाहिल बताया, या अल्लाह अगर तुम बारिश नहीं दो, ये लड़का जो आ रहा है इनकी उसीला से बारिश दे दो। फिर बारिश शुरू हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत माँ के उम्र की पहले से उन्होंने बेलायत किया, बेलायत थे उनका ऊपर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका उम्र 18 साल हो गया। तो अबू तालिब उनको ला करके जा रहा है बसरा से तजारत करने के लिए। वो बसरा की एक क्रिश्चियन पादरी देख रहा है, सैलाब आ रहा है कोई आदमी के ऊपर से। तो वो देखे देखे काफिला के ऊपर ये सैलाब आ रहा है, ये कौन है? क्रिश्चियन पादरी उनको सारे को दावत दिलाया। दावत खाने के लिए सारे आदमी किया, लेकिन सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया। पता रहा ये छोटा लड़का है, ये खीमा में बढ़ जाए। तो उनको नहीं ला करके वो क्रिश्चियन पादरी के पास गया। क्रिश्चियन पादरी बता रहा है, तुम्हारे साथ और एक आदमी थे, वो किधर है? तो उसको तो वो छोटा लड़का है, इसलिए उनको खीमा में बैठा के। तो मैं दावत तो दिया उनके लिए, तुमको तुम्हारे के लिए दावत नहीं दिया, उनके लिए मैं दावत दिया तुम लोग को। उसको लेकर के आओ, फिर खाना खाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेकर के आया, फिर खाना खाया। पति बता रहे इनको सीरिया में नहीं लेना, उधर यहूदी का वो यहूदी बहुत ज्यादा है उधर, उनको फिर मार देंगे, तो मक्का शरीफ इनके लिए चले जाना। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद पहले अल्लाह ने बताया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़,
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ، میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں، میں مدرسہ میں نہیں گیا، اسکول میں نہیں گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کا سینہ کے ساتھ سینہ ملا کے پھر چھوڑ دیا، پھر بتایا اقرأ باسمک اللہ ربک الذی خلق۔ قال ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، میں مدرسہ میں نہیں گیا، اسکول میں نہیں گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ان کا سینہ کے سینہ مل کے بتایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوف آ گیا، کیا ہے؟ انہوں نے جا کر کے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو بتایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا؟ ایک آدمی آ کر کے مجھے سینہ کے سینہ ملانے کے بعد میں سوچا میں مر گیا، پھر وہ جو چھوڑ دیا میں زندہ ہو گیا۔ 3 دفعہ ایسا کیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا ایک بھائی ہے نوافل، وہ تو کرسچن پادری ہے، میں ان کو پوچھوں۔ کسی کتاب میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گیا، کسی کتاب میں آیا نہیں، خدیجہ خود گیا۔ نوافل کو جا کر کے پوچھانے بعد انہوں نے بتایا یہ ھذا ناموس نزل علی موسیٰ نزل علی عیسیٰ ہوا نبی۔ نوافل بتا رہا ہے یہ ناموس اللہ سے فرشتہ آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، یہ نبی ہے، اگر میں زندہ رہوں میں ان کے پاس بیعت ہو کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ لیکن کوئی دن کے بعد نوافل وفات کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے اور غار ہیرا بھی نہیں جاتے ہیں۔ 26 دن کے بعد انہوں نے غار ہیرا میں کیا۔ غار ہیرا میں اٹھنے کی وقت ایک جگہ ہے، ادھر جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا۔ اسی وقت جال ملک من السماء فهو جالس على الكرسي فقال یا محمد انک رسول اللہ۔ ادھر سے ایک فرشتہ آیا، آ کر کے انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف 6 کرسی میں بیٹھا ہوا اور بتایا فقال یا محمد انک رسول اللہ، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سننے کے ساتھ ساتھ مٹی سے آواز آ رہا ہے یا محمد انک رسول اللہ، پہاڑ سے آواز آ رہا ہے یا محمد انک رسول اللہ، درخت سے آواز آ رہا ہے یا محمد انک رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے جا کر کے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو بتایا دسرونی سب بالماء باردہ، خدیجہ مجھے کمبل چاف کے دھرو، سب بالماء باردہ، مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ، میرے کلیجہ یہ آگ جل رہا ہے۔ اسی وقت اللہ نے بتاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ ہے کمبل چڑھانے والا نبی، یا ایھا المدثر، کمبل چڑھانے والا نبی، قم، اٹھ جاؤ، فانذر، انسان کو تمہاری بات سناؤ، وہ جو ظلم کر رہا ہے، وہ قتل الانسان ما اکفرہ،
یہ جو لڑکی لوگ کو زندہ قبر دیتے، یہ تم بتاؤ سارے دنیا کے انسان کو، قوم اٹھو، سونے کی وقت ختم ہو گیا، فانذر، دیکھو سارے دنیا کی مانوش کو، دنیا کی مانوش کو ہدایت کرو، اور رب کا فکبر، پہلے نماز نہیں آیا، پہلا ذکر آیا، اور رب کا فکبر، تمہاری اللہ کی ذکر کرو، اور رب کا فکبر، پہلے ذکر آیا، پہلے نماز نہیں آیا، اور رب کا فکبر، وثیابک فطہر، تمہاری کپڑا یہ صاف کرو. ادھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، ابن کثیر میں آیا یہ قواعد، وثیابک فطہر، یہ کپڑا کو صفائی کرنے کے لیے نہیں بتایا، وثیابک فطہر معنی ہے تمہاری نظر سے سارے انسان کی قلب کو صاف کر کے دے دو. یہ علم معرفت ہے. علم معرفت یہ ہے، یہ جو توجہ دے کر کے انسان کی قلب کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے بتاتے، وثیابک فطہر. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں وثیابک فطہر معنی ہے تمہاری نظر سے سارے انسان کی قلب کو صاف کر کے دے دو. علم معرفت یہ ہے، وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. نبی مورتی کے پاس نہیں جاؤ، مورتی کے پاس نہیں جاؤ. ابھی مورتی بناتے دبئی والا، سعودی والا مورتی بناتے، اللہ نے منع کیا کسی مورتی کے پاس جانا، یہ حرام ہے. من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو شرک کرتے ہیں اللہ اس کو گمراہ بنا دیا، یہ گمراہ ہے. من یشرک باللہ حرم اللہ لہم الجنہ، قرآن میں آیات آیا. جو شرک کرتے ہیں، جو قبر میں سجدہ کرتے ہیں، حرم اللہ لہم الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت حرام کر دیا. اس نے بھائی بتایا جو خیر پور میں ابھی تو مزار میں پھول دے رہا ہے، چما دیتے ہیں، سجدہ کرتے، اگر سجدہ کرے تو اللہ رب العزت حرم اللہ لہم الجنہ، جنت ان کے لیے حرام کر دیا، تو یہ سجدہ کرنا حرام ہے. ادھر مدرسہ بنانے ضروری ہو گیا. مدرسہ اگر نہیں ہو تو یہ روک نہیں سکتے. اس لیے یہ مورتی کے اوپر سجدہ کرنا کب شروع ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بعد ایک درویش آیا دنیا میں. درویش سارے انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی تکلیف کو فیصلہ کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے. اس کو جین پکڑا. ہماری تو بہت جین کی تدبیر بہت ہوتا ہے بنگلہ دیش میں، ادھر بھی، لیکن میں نہیں کرتا ہوں اس لیے مشکل ہو گیا. جین میں ادھر خیر پور میں ایک عورت کو جین نے پکڑا. کوئی 10-12 عورت لے کر کے ایک آدمی آ گیا. میں بتایا تم مجھے نہیں پوچھ کے سارے عورت کو لے کر گیا ہے. وہ اس کو جین پکڑا. میں پانی دم کر کے دوں اور تیل دم کر کے دوں، اس کو یہ استعمال کرو، پھر جین چلے جائے گی. تو چلا گیا. ادھر تو نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بہت ہے یہ تدبیر، بہت آتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے یہ.
تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذکر کی تعلیم دیا. پہلے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھو، یہ ذکر کرو سارے انسان. کوئی دن یہ ذکر کی تعلیم دینے کے بعد اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انظر عشیرتک الاقربین. تم تو سارے آدمی کو تعلیم دیتے ہو کلمہ کی، لیکن تمہارے خاندان کے اوپر نظر کرو. انظر عشیرتک الاقربین، انظر ملنے دیکھنے کا، دیکھو تمہارے خاندان کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو قبیس پہاڑ میں سارے خاندان کو دعوت دیا. ابو جہل، ابو لہب، جتنا تھے، ابو سفیان، سارے ادھر آیا. ادھر ایک مسجد تھے چھوٹا، ہم لوگ ادھر جا کر کے بیٹھ کے دعا کرتے تھے. ادھر بلانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے خاندان کو بتایا میں نبی ہوں، آسمانی کتاب، انتم تصدقونی قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو لہب بتا رہے تم نبی، ہم لوگ کو کیسے معلوم ہے تم نبی؟ وہ کیا تم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اگر چاند کو تم ٹکڑا کر کے دکھا دو ہم لوگ بتاؤں گا تم نبی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انگول سے اشارہ کیا، چاند ٹکڑا ہو گیا. پھر بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاند کو بتایا تم اس سائڈ میں چلے جاؤ، دوسری چاند کو بتایا اس سائڈ میں چلے جاؤ. چلا گیا. ابو لہب بتا رہے تبت لک، اللہ تم کو ختم کر. تبت لک. ابو لہب کی دو لڑکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دو لڑکی کو شادی بھی کیا. یہ انگول دیکھ کر کے ابو لہب دونوں لڑکی کو طلاق دے دیا. بتایا تم چلے جاؤ ہمارے گھر سے، اور بتایا تبت لک، تم تنگ سے ہو جاؤ. تم چاند کے اوپر بھی یہ لگا دیا، جادو لگا دیا. اس لیے اللہ نے بتاتے ہیں جو انگول سے ابو لہب ان کو تبت لکا بتایا، ان کے لڑکی کو طلاق دے دیا، اس لیے اللہ نے بتاتے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تمہارے ہاتھ ختم ہو جائے گی، تمہارے سارے چیز جتنا کمائی کیا، جتنا ہمارے روپیہ گئے، سمپت سارے ختم ہو جائے گی. اس سے اس خاندان کو دعوت دینے کے لیے گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تو مشکل ہو گیا بہت. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے حیران ہو گیا. ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات، کتنا مقامات تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کی کتنا ولایت تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاہر الدوسی، وہ آیا دوس پریوار سے، سارے ابو جہل ابو لہب کے ساتھ میٹنگ کیا. میٹنگ کرنے کے بعد بتا رہا ہے تمہارے جتنا قوت ضرورت ہے میں تم لوگ کو پیسہ دوں گا، میں تم لوگ کو سارے یہ ملٹری بھیجوں گا،
रसूल की मुखालिफ तुम लोग करते रहो, इस्लाम अगर जिंदा हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। ताहिर दोषी ये बात सारे अबू जहल अबू लहब की साथ मीटिंग करके बता के चूसा, जो आदमी की मुखालिफ मैं कर रहा हूं उसको तो कभी नहीं मैं देखा। तो एक आदमी को पूछा मोहम्मद किधर है? मैं ये हातिम में कुरान पढ़ते, जाकर के देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफ्ती साहब ये सुन लो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताहा मा अंज़लना हाज़ल क़ुरआन लितश्क़ा, ये आयत पढ़ रहा है। ताहिर दोषी उनको देख के उनकी दिल उनके ऊपर मोहब्बत लगी है। जाकर के बता रहे हुजूर या रसूल अल्लाह, मुझे आप मुसलमान करें। मुसलमान किया तो या रसूल अल्लाह मैं तो मुसलमान हुआ, तो उस परिवार में सारे आदमी को मुसलमान करने के लिए मुझे कोई चीज आपने बताए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया अल्लाहुम्मा अजल लहु आयत, अल्लाह इसको एक जुरिया दे दो जिस जुरिया से ताहिर दोषी के सारे खानदान मुसलमान हो जाए। उनकी ये शेरा मुबारक से जुबान चौक से मुख से सारे लाइट निकलने शुरू किया। हम लोग जो तालीम दे रहे हो कल्बे नूर के लिए, अल्लाह के नबी की हुक्म से ये होता है। ये तो सारे मुख से वो चौक से जब लाइट फोकस शुरू हो गया, उन्होंने बताया तो मेरी आँख तो आँख में अगर ये लाइट आ जाए तो मैं देख नहीं सकता हूँ। अल्लाहुम्मा गय्यर वजही, अल्लाह तुम मेरे चेहरा से दूसरी जगह में ये लाइट दे दो। तो ताहिर दोषी की शेर से माता से लाइट जलने शुरू किया, माता से जलने शुरू किया। तो ये देख के दोस्त परिवार के दोस्त के जे खानदान के 90% लोग मुसलमान हो गए। जी एक आदमी की शेर से लाइट निकल रहा है, 90% लोग मुसलमान हो गए। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलायत थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलायत की कोई नज़ीर नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहते वो होते, जो चाहते वो होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलायत की इतना 10,000 मुजिज़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। 10,000 मुजिज़ा। एक आदमी बता रहे आप नबी हो, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो कैसे विश्वास करोगे तुम? ये साहबी को जिज्ञासा करो, मैं तो नबी हो। तो ये साहबी बताने की मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो किसको विश्वास करोगे तुम? तो अगर ये खजूर दर के अगर बताए आप नबी हो तो मैं ये विश्वास करूँगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर दर को बुलाया, आ जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया, बता रहे तुम बताओ इनको मैं नबी हूँ। तो खजूर के दर बता रहे अंत नबी व ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह,
پھر وہ مسلمان ہو. یہ نبی تھی. یہ نبی کی ہر چیز ایک معجزہ تھے. یہ نبی کی ہر چیز معجزات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی سارے نبی دنیا میں آیا سارے نبی کی ایمان تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کنت انا نبیا والآدم منزدل بین ماء والطین. میں اسی وقت بھی نبی تھا جیسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پانی اور مٹی میں مچا دیا. یہ نبی ہے. اس لیے نبی کی محبت اور نبی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کیا بتاتے ہیں. یہ نبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرماتے ہیں نبی آپ سارے امت کو بتا دے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ پریم کرنے چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی تعلقات رکھنے چاہتے ہیں اللہ کو محبت کرنے چاہتے ہو فاتبعوا رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کرو. رسول کے اطاعت کی بغیر اللہ محبت نہیں کریں گے. یحببکم اللہ. تو اگر کسی آدمی رسول کے اطاعت کرے یحببکم اللہ میں اللہ ان کی محبت کے لیے دیوانہ بن جاؤں گا. رسول کے اطاعت کی بغیر کوئی چیز نہیں آتے. رسول تو رسول ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد اللہ نے جبرائیل کو بھیجا میری نبی کو پوچھو جو انہوں نے کدھر ٹھہریں گی عرش عظیم میں جنت میں اور اسی آسمان میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آ کر کے پوچھا آپ کدھر ٹھہریں گے عرش عظیم میں اور جنت میں. تو میرا امت کدھر ٹھہرے گی زمین میں. تو میں بھی زمین میں ٹھہرنے چاہتا ہوں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور روح مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک میں دے کر کے گیا. اس کا دو قصہ ہے. ایک ہے حضرت احمد کو بھی رفاعی رضی اللہ عنہ. احمد کو بھی رفاعی رضی اللہ عنہ اتنا بڑا بزرگ تھے. انہوں نے بغداد سے جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ایک پاؤں آگائے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام جانا ہے. ایسا کرتے 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 مسجد النبوی میں چلا گیا. مسجد النبوی میں جانے کے بعد انہوں نے بتایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کا دو ہاتھ قبر سے نکل جائے میں اس کو چوما دے کر کے میرے دل کو خواہش پورا کرنے کے لیے چاہتا ہوں. اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہاتھ نکل گیا روضہ مبارک سے. انہوں نے چما دیا. اس دن 60,000 لوگ تھے حج پہ سارے چما دیا. دوسری ایک واقعہ ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ ادھر حدیث لکھ رہا ہے تو ایک کوئی کسی دن ان پہ کھانا نہیں مل رہا ہے.
انہوں نے جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا میں یا رسول اللہ بھوک تو بہت زیادہ لگ گیا، آج کتنا دن کھانا نہیں ملتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ان کی جو خاندان ہے سارے خاندان کو ڈانٹنے لگا. یہ امام بخاری کی کھانا نہیں ہے، تم لوگ کو کیوں کھانا نہیں دیتے؟ ان کا خاندان آ کر کے جگہ پوچھتا ہے کون امام بخاری ہے؟ یہ تو میں ہی ہوں. تو بھائی تمہاری کھانے کی جتنا ضرورت ہے مجھے ہم لوگ کو بتاؤ، رسول کے پاس تم نے جا کر کے یہ پلیس نہیں کرنا. دوسری یہ ہے دیوبند مدرسہ میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ادھر پڑھا رہا تھا مدینہ شریف میں. انہوں نے حدیث و تفسیر پڑھایا 16 ایئرس. تو ایک دفعہ انہوں نے حسین احمد مدنی نے بتا رہا ہے الرسول حی فی قبری. ایک وہابی آ کر بتاتے لا ہوا میت. حسین احمد مدنی بتاتے الرسول حی فی قبری، وہ وہابی بتاتے لا ہوا میت. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بتاتا ہے الرسول حی فی قبری، وہ بتاتے وہابی بتاتے لا ہوا میت. انظر الیہ، انظر الیہ بتانے کے ساتھ ساتھ دیکھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی اوپر پٹ کے رہا پھر جائے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم میں مکہ شریف میں جب سی وقت گیا ایک بزرگ ملا یمن کی. وہ بتاتے سنو من یقرأ 1000 صلاة فی اليوم بساب یارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانا، جو 1000 مرتبہ رسول کے اوپر درود شریف پڑھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب میں دیکھیں گے. من یقرأ 10,000 صلاة فی اليوم بساب یارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتا تھا جو 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھے دین میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھیں گے. رسول ابھی تک زندہ ہو قبر میں، وہ حی فی قبری. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرنا یہ ہماری کے لیے بہت نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فقد رأى الحق من رآنی واجبت له شفاعتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھے دیکھا یہ مجھے دیکھا، جو مجھے دیکھا میرا اوپر واجب ہو گیا ان کے لیے شفاعت کرنا. تو اللہ رب العزت یہ ہماری جو حضرت سید منظور حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھائی مکہ شریف میں جیسے اسی وقت داخلہ لیا. میرا ایک بھائی تھے طارق بھائی، انہیں طارق بھائی سید منظور حسین رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھے. انہوں نے ایک دفعہ بتایا میں ایک بزرگ کی مرید ہو گیا. میں کیا انہوں نے بتایا سید منظور حسین کی، میں بتایا ان کے پاس میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو میں چلا گیا حضرت صاحب کے لیے ایک ترموز لے کر کے گیا. تو جا کر کے حضرت صاحب کے ساتھ ملاقات کیا. انہوں نے بتایا زور ذکر نہیں کرنا، ادھر مکہ شریف میں زور سے ذکر کرنا منع ہے. تو اسی طرح حضرت سید منظور حسین کی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے تعلقات مل گیا الحمدللہ. اللہ کی شکر ہے. انہوں نے اتنا بزرگ تھے. ایک آدمی آیا بنگلہ دیش سے، وہ بتا رہے میں سید منظور حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو پروفیسر ہلال نے حضرت صاحب کو ٹیلی فون کیا، یہ حضرت یہ
बुजुर्ग आया बांग्लादेश से, वो आपके पास आने चाहते हैं। हजरत ने बताया ठीक है, उसको भेज दो। रात सुबह हजरत साहब खुद चला गया मक्का में। हजरत साहब आप चले मक्का में आ गया, तो मैं क्या करूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात 3 दफा मुझे बताया इसको बैत करके दे, इसलिए मैं चले आया। तो आने के बाद वो बता रहा है मेरा बाप तो बहुत बड़ा बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने वफात की था वक्त मैं छोटा था, मुझे दलाइल नहीं मिला। तो हजरत साहब बता रहे ऐसा नज़र किया, नज़र करने के साथ साथ उसको बताया मैं बेलायत के पहले से आखिर तक तुमको एक साथ दे दिया। ये सैयद मंजूर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह एक साथ दे दिया। तो ये नज़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने सियाबा को फतह है। ये नज़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने सिखाया, सियाबा को फतह है। तुम्हारी नज़र से सारे आदमी की कल्ब को सफाई करके दे। ये नज़र इल्म मार्फत है, ये नज़र बेलायत है, ये नज़र अल्लाह से बंदा को जोड़ने के लिए उसी सिलसिला है। अल्लाह आप लोग को हमको खैर करे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़े नए बच्चे हैं, ये थोड़ा सा जिक्र